گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور زویب انصاری ابن نسیم انصاری کی روح کے لیے سالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالى وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھ دیں اور محمد۔ اگر زحمت نہ ہو صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے، یہ جگہ جو خالی پڑی ہے اسے پر کر لیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، ذرا سا آگے آ جائیں، ذرا آپ آگے کیا ہوا؟ حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا، جس گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا الحمدللہ آج وہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ مسلسل حصول برکت کے لیے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا جا رہا ہے وہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے، اور اس آیت کے ذیل میں جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے اصول دین۔ اصول دین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور گفتگو جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ 2 مجلسوں میں توحید ہی تک پہنچی ہے۔ آج کوشش کریں گے کہ اپنے گفتگو کو ایک قدم اور آگے بڑھا دیں، چونکہ آج کی رات خاص راتوں میں رات ہے۔ اسے شب جمعہ بھی کہا جاتا ہے، شب دعا بھی کہا جاتا ہے، شب مغفرت بھی کہا جاتا ہے، اور شب رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے جس رات کو شب ابا عبداللہ الحسین بھی کہا جاتا ہے۔ شب جمعہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت ایک عظیم امر ہے اور ایک عظیم عبادت ہے۔ میں رات کے اس پہر میں امام زمانہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کی زندگی میں ایک شب جمعہ ایسی آئے کہ ہم ہوں اور حرم امام حسین ہوں۔ اچھا، جنہوں نے الہی آمین زور سے نہیں کہا، کیا وہ جانے پر راضی نہیں ہے؟ پروردگار ہماری آنکھ بند نہ ہو جب تک ہم روضہ حسین کا دیدار نہ کر لیں۔ شب جمعہ وہ رات ہے جس رات میں ہمارے اعمال ہمارے زمانے کے امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، ہندوستان میں شب جمعہ جب آتی ہے تو ہمارے یہاں نماز کے بعد
حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے، توحید. ابھی تک بات ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے بھائی. میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں آپ کو سنا سکتا ہوں، انہیں چپ نہیں کر سکتا. اگر کوئی ایسا فارمولہ ہو، کوئی ایسی طریقہ ہو، اگر یہ خاموش ہو جائیں. فارسی میں کہتے ہیں ساکت باش ہے، ٹھیک ہے نا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے تو بات یہاں پہنچی تھی کہ شب جمعہ میں ہمارے یہاں گھروں میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے. اور اگر آپ اطباء عالیہ کی زیارت کے لیے جائیں گے تو وہاں حدیث قصہ بھی پڑھی جاتی ہے اور دعائے کمیل بھی پڑھی جاتی ہے. ہندوستان میں دعائے کمیل کا اتنا رواج نہیں ہے، الحمدللہ جو بیداری آ رہی ہے ویسے ویسے جو ہے وہ دعائے کمیل کی تلاوت کثرت سے ہونے لگی. معصوم نے فرمایا کہ انسان دعائے کمیل کو پڑھے، اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس کی بڑی عظمتیں ہیں. کل تک بات توحید پہ پہنچی تھی، میں وہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا، اگر آپ معصوم کے کلام سے خدا کو سمجھنا چاہیں گے تو خدا سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر خدا کو سمجھنا ہے تو معصوم کے کلام سے نہیں، معصوم کی دعا سے سمجھ میں آئے گا. اس لیے کہ جب معصوم کلام کرتا ہے تو ہماری عقل کے مطابق کرتا ہے. مخاطب کون ہوتے ہیں؟ ہم ہوتے ہیں. تو جب وہ ہمارے سامنے گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا معیار دیکھ کے گفتگو کرتے ہیں، مگر جب وہ خدا سے دعا کرتے ہیں تو اس کی کبریائی کو دیکھ کے کرتے ہیں. تو اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ خدا کی عظمت کیا ہے، خدا کا جلوہ کیا ہے، خدا کی کبریائی کیا ہے، تو آپ کو دعاؤں کی دنیا میں قدم رکھنا ہوگا. بہت ساری دعائیں ایسی ہیں کہ جنہیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک کیفیت محسوس ہوگی. انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے دعائے کمیل. مگر ہندوستان میں حدیث قصہ کا رواج ہے اور اطباء عالیہ کی زیارات پہ جب جائیں گے تو دعائے کمیل کا رواج ہے. اب ہندوستان میں بحث شروع ہوئی کہ دعائے کمیل پڑھنا چاہیے کہ حدیث قصہ پڑھنا چاہیے، کون سی پڑھنا چاہیے. کچھ نے کہا جی حدیث قصہ پڑھیں، کچھ نے کہا دعائے کمیل پڑھیں، کچھ نے کہا حدیث قصہ کے راوی زیادہ مضبوط نہیں ہیں، دعائے کمیل پڑھنا چاہیے. یاد رکھیے گا، حدیث قصہ اپنی جگہ ہے، دعائے کمیل اپنی جگہ ہے. حدیث قصہ کی اپنی فضیلت ہے، دعائے کمیل کی اپنی فضیلت ہے. حدیث قصہ کی اپنی عظمت ہے، دعائے کمیل کی اپنی عظمت ہے. حدیث قصہ کا اپنا معیار ہے، دعائے کمیل کا اپنا معیار ہے. جانتے ہیں حدیث قصہ اور دعائے کمیل میں فرق کیا ہے؟ حدیث قصہ اور دعائے کمیل میں فرق یہ ہے کہ جس میں اللہ یہ بتائے کہ اہل بیت کیا ہے اسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے، اور جس میں علی یہ بتائے کہ اللہ کیا ہے اسے دعائے کمیل کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پاک. تو دعائے کمیل کا اپنا مقام ہے اور حدیث قصہ کا اپنا مقام ہے. حدیث قصہ وہ ہے جس میں اہل بیت کا تعارف ہو رہا ہے، اور دعائے کمیل وہ ہے جس میں اللہ کا تعارف ہو رہا ہے. اور خالی دعائے کمیل نہیں ہے، یہ تو باپ کا شاہکار ہے جسے دعائے کمیل کہا جاتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ خدا کی عظمت کیا ہے تو وہ دعا پڑھیں جسے امام حسین کی زبان سے وارد ہوئی ہے، جسے دعائے عرفہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. حسین ابن علی کے جملے سنیں گے تو کیفیت کو محسوس کریں گے. پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا. یہ دیکھیے کہ کس معیار پہ جا کے دعائے صبا. بہت ساری دعائیں ایسی ہیں، خود امام سجاد کا صحیفہ سجادیہ صحیفہ کاملہ میں نہ جانے کتنی دعائیں ایسی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ اللہ کیا ہے، خدا کیا ہے. تو اچھا، خود مولا کائنات کا ایک جملہ ہے نہج البلاغہ میں، وہ کہتے ہیں کہ اول دین جو ہے وہ خدا کی معرفت ہے،
یعنی دین کی پہلی پیڑھی کا نام معرفت الہی ہے. جب تک معرفت الہی نہیں ہوگی تب تک دین سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کا نام ہے اصول دین میں توحید. دوسری چیز کا نام کیا ہے؟ عدل. پہلے کیا ہے؟ توحید. دوسرے کیا ہے؟ بولتے رہیے. عدل. اب آپ عدل کی قیمت کو سمجھیے اور اس کی ارزش کو. نبوت بعد میں، عدالت پہلے. امامت بعد میں، عدالت پہلے. قیامت بعد میں، عدالت پہلے. آپ نے ترتیب دیکھی، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں. آپ کے اندر دم نہیں ہے کہ آپ اس کی ترتیب کو بدل دیں. بدل سکتے ہیں؟ چلیے آپ ساری ترتیب چھوڑیے، آپ اتنا کر دیجئے کہ قیامت کو پہلے لے آئیے، امامت کو بعد میں لے آئیے. ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ابھی 2020 میں دنیا میں غل اٹھا تھا، کیلنڈر ختم ہو رہا ہے، دنیا ختم ہو رہی ہے. اب کیا ہوگا؟ 2021 کا تو کیلنڈر ہی نہیں بنا، یہی دنیا ختم ہو جائے گی. جب ساری دنیا پریشان تھی تب ایک قوم مطمئن ہو کے امام بارگاہوں میں بیٹھی تھی، ان کے چہروں پہ شکن ہی نہیں تھی. ساری دنیا ان سے پوچھ رہی تھی جب سب پریشان ہیں تو تم کیوں پریشان نہیں ہو؟ بھائی قیامت آنے والی ہے. تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، ہمیں ماں بچپن ہی میں بتا دیتی ہے کہ امامت پہلے آئے گی، قیامت بعد میں آئے گی. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پاک. امامت محمد والے محمد. توجہ رہیے گا، موضوع تھوڑا سا سخت ہے، تھوڑا سا سخت ہے موضوع، چونکہ عدالت سخت موضوعوں میں، خشک موضوعوں میں. مگر کوشش یہ کیجیے گا کہ میں مشکل کشا کو وسیلہ بنا کے پڑھوں گا، آپ مشکل کشا کو وسیلہ بنا کے سنیے گا. نہ پڑھنے والے کے لیے مشکل ہوگی نہ ہی سننے والے کے لیے مشکل ہوگی. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو علی مدد کے لیے قبر میں آ سکتا ہے کیا مجلس میں نہیں آئے گا؟ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پاک. ابھی عدل سمجھیے، عدل. عدل اول توحید، دوسرے عدل. عدل کی بنیاد جانتے کیا؟ نبوت بعد میں، عدالت پہلے. امامت بعد میں، عدالت پہلے. قیامت بعد میں، عدالت پہلے. یہ عدالت نبوت اور امامت سے پہلے کیوں رکھی گئی؟ یہ بعد میں بھی تو رکھی جا سکتی ہے. ہوتا اول توحید، دوسرے نبوت، تیسرے امامت، چوتھے قیامت، پانچویں عدالت. کیونکہ عدالت کا معاملہ تو قیامت کے بعد ہے. نہیں، عدالت کو توحید کے بعد اس لیے رکھا گیا تاکہ تم پہلے سمجھو کہ اللہ جو ہے وہ عادل ہے. نہیں پہنچے آپ؟ اللہ جو ہے وہ عادل ہے. اب اگر عادل ہے تو وہ جسے نبی بنائے گا اپنی عدل کی بنیاد پر بنائے گا. اللہ جسے بھی بنائے گا وہ اپنے عدل کی بنیاد پر بنائے گا. جسے امام بنائے گا وہ بھی عدل ہی کی بنیاد پر بنائے گا. اب معصوم کا وہ جملہ جو آپ نے دربار میں فرمایا، بے شک خدا بہتر جانتا ہے کہ اسے منصب نبوت اور امامت کو کہاں رکھنا ہے. یہ عدل کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے نا؟ اب متوجہ ہو جائیے، یہ تو عدالت کی دین میں ضرورت ہے. اب ہماری زندگی میں دیکھیے، پوری دنیا جو زندگی گزار رہی ہے صرف ایک تلاش میں. وہ تلاش کیا ہے؟ وہ تلاش ہے سکون کی تلاش. سکون، سکون چاہتا ہے ہر آدمی. محنت کس لیے کر رہا ہے؟ سکون مل جائے. کاوش کس لیے کر رہا ہے؟ سکون مل جائے. صبح کو جا کے شام کو گھر میں کیوں آ رہا ہے؟ سکون مل جائے. میرے بچے سکون میں رہے، میں سکون میں رہوں، یہی تو ہے. مگر کسی طریقے سے سکون مل نہیں رہا. کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں وہ زندگی نہیں ہے. جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں وہ زندگی نہیں ہے، اور جسے ہم زندگی نہیں سمجھتے در حقیقت وہی زندگی ہے. اگر آپ زندگی کے عدل کو یاد رکھیے گا، اگر آپ زندگی کے مفہوم کو سمجھیں گے نا، زندگی کسے کہا جاتا ہے؟
تو خدا کی قسم کتابیں بھر جائیں گی اس امام بارگاہ میں، جگہ نہیں رہے گی جو مفہوم زندگی بیان کیا گیا۔ پوچھا گیا زندگی کیا ہے، تو لوگوں نے کہا اچھا مکان بنا لینے کا نام زندگی ہے۔ دوسروں نے پوچھا زندگی کیا ہے، اس نے کہا عیش و آرام کرنے کا نام زندگی ہے۔ کہا زندگی کیا ہے، کہ دولت کما لینے کا نام زندگی ہے۔ زندگی کیا ہے، بچوں کو تربیت کر دینے کا نام زندگی ہے۔ زندگی کیا ہے، اچھے دوستوں کے ساتھ زندگی گزار دینے کا نام زندگی ہے۔ ہر آدمی نے اپنے مفہوم میں زندگی کو اب بیان کیا، یہ زندگی، دولت زندگی، شہرت زندگی، عزت زندگی، آبرو زندگی، وقار زندگی، مکان زندگی، جاب زندگی، شہرت زندگی۔ مگر جب مولا کائنات سے پوچھا گیا زندگی کیا ہے، تو علی نے ایک جملہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، کائنات کے سارے جملے ایک طرف اور علی کا جملہ ایک طرف۔ کہنے لگے زندگی کچھ بھی نہیں، العدل حیات، عدالت زندگی ہے۔ العدل حیات، عدالت زندگی ہے۔ کیا مطلب؟ مولا کہتے ہیں کہ تم جس چیز کو تلاش کر رہے ہو نا، وہ چیز تمہیں عدالت میں ملے گی۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہ سکون وہ عدالت میں۔ تم کیا سوچ رہے ہو یہ جو 1 کروڑ روپے کا مکان بنایا ہے اس میں سکون مل جائے گا؟ میں نے کہا کہ جا کے بات کر۔ میں نکلا، اس مکان پر پہنچا جو 1 کروڑ کا بنا تھا، رق الباب کیا، مالک مکان باہر نکلا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے مکان بنایا، پورے محلے میں سب سے اچھا مکان آپ کا ہے، 1 کروڑ روپے سے زیادہ کا قیمت ہے اس کی۔ کہنے لگا جی وہ تو ہے۔ میں نے کہا پر آپ خوش کیوں نہیں ہو رہے ہیں، میں تو آپ کا مکان کی تعریف کر رہا ہوں۔ اس نے مکان کی طرف دیکھ کے کہا مولانا مکان تو ہے پر سکون نہیں ہے، مکان تو ہے پر سکون نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر مکان میں ہے اور سکون نہیں ہے تو پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ جہاں سے اے سی خرید کے لائے تھے وہیں سے سکون لے آتے، نہیں پہنچے۔ علی کا جملہ العدل حیات، جہاں سے اے سی خرید کے لائے تھے وہیں سے سکون لے آتے۔ اس نے کہا مولانا سکون بازاروں میں نہیں بکتا، اگر سکون دولت کے بدلے میں ملتا تو فرعون بے چین نہ رہتا۔ آئے آئے فرعون بے چین نہ رہتا، نمرود پریشان نہ رہتا، شداد بیمار نہ رہتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا اس مکان میں سکون نہیں ہے۔ جہاں سے گدا خریدا تھا، جہاں سے فرنیچر خریدا تھا، اس نے کہا سکون وہاں نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ کہ مکان میں سکون نہیں ہے، بستر میں سکون نہیں ہے۔ میں نے پھر مولا سے آ کے کہا مولا یہ اتنے بڑے مکان میں سکون نہیں ہے، اتنے مہنگے مکان میں سکون نہیں ہے۔ علی نے کہا میں نے کیا کہا تھا؟ العدل حیات، اگر گھر میں عدالت ہوتی تو سکون ہوتا، اگر گھر میں عدالت ہوتی تو سکون ہوتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ارے میں نے کہا چھوڑیے گھر کی کیا بات، وہ دیکھیے آپ کے بھائی آ رہے ہیں۔ اس نے یوں کر کے دیکھا، کہنے لگے بھائی ہے، یہ تو قصائی سے بھی بدتر ہے۔ ارے میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، آپ کا سگا بھائی ہے؟ آپ نے اور اس نے ایک ہی ماں کے شکم میں پاؤں پھیلائے ہیں، ایک ہی ماں کے پستان سے دودھ پیا ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مولانا۔ میں نے کہا مولا یہ کیا ہے، سگا بھائی بھائی کو پسند نہیں کر رہا۔ امام نے پھر فرمایا العدل حیات، اگر بھائیوں میں عدالت ہوتی تو بھائی بھائی رہتا۔ نہیں پہنچے آپ، نہیں پہنچے۔ اگر بھائیوں میں عدالت ہوتی تو بھائی، آپ نے غور نہیں کیا، اگر غور کر لیتے تو بات مکمل ہو جاتی۔ یاد رکھیے گا سماج میں بغاوت اسی وقت جنم لیتی ہے جب عدالت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ عدالت ختم ہوتی چلی جائے گی، بغاوت جنم لیتی چلی جائے گی، ہے نا؟ عدالت ختم ہو جائے گی، یعنی اگر گھر میں عدالت ختم ہو گئی تو گھر میں بغاوت جنم لے گی، بھائیوں میں عدالت ختم ہو گئی تو بھائیوں میں بغاوت جنم لے گی، خاندان میں اگر عدالت ختم ہو گئی تو خاندان میں بغاوت جنم لے گی۔ اگر کسی ملک میں بغاوت پیدا ہو گئی اس کا مطلب یہ عدالت ختم ہو جائے گی۔ اب آپ غور کریں کہ بغاوت والے اور عدالت والے ملک میں کیا فرق ہے؟ دنیا میں 56 ملک ہیں جہاں بغاوت ہو رہی ہے، نہیں پہنچے۔ دنیا میں 56 ملک ہیں جہاں بغاوت ہو رہی ہے، ایک ملک ہے جہاں عدالت ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پاک۔ دنیا میں جہاں بھی بغاوت ہو رہی ہے اس کا مطلب وہاں عدالت ختم ہو گئی۔ بھائیوں میں اگر بغاوت ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، اس کا مطلب عدالت ختم ہو گئی، یا تو اس نے اس کا حق مار لیا یا اسے یہ نہیں دیا گیا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ عدالت۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھے، ایک قدم۔
فرماتے ہیں کہ زندگی کا مزہ عدالت میں، بندگی کا مزہ عدالت میں، عبادت کا مزہ عدالت میں، اولاد کی پرورش کا مزہ عدالت میں۔ بھائی نبی مکرم نے بھی تو فرمایا، نبی مکرم نے کیا فرمایا؟ نبی مکرم نے فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ بھی عدالت سے کام لو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اپنی اولاد کے ساتھ کس سے کام لو؟ بولو بولو، عدالت سے۔ کیا مطلب؟ نبی نے فرمایا اگر اللہ نے تمہیں 4 بیٹے دیے نا یا 4 بیٹیاں دیے تو عدالت سے ایسے کام لینا کہ اگر ایک کو ٹافی دینا تو اوروں کو بھی دینا، ایک کو پیار کرنا تو اوروں کو بھی کرنا، ایک کو گلے لگانا تو اوروں کو بھی لگانا، اگر ایک کو گود میں اٹھانا تو دوسرے کو بھی اٹھانا، اگر ایک کو گھمانے کے لیے لے جانا تو دوسرے کو بھی گھمانے کے لیے لے جانا، یعنی جو ایک کے لیے کرنا وہی اوروں کے لیے کرنا۔ اب اگر آپ بیدار ہیں تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، یا نبی اللہ آپ ہم سے تو کہہ رہے ہیں جو ایک کے لیے کرنا وہ اوروں کے لیے بھی کرنا، مگر ہمیں آپ کی زندگی میں تو نظر نہیں آتا۔ نبی نے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نے کہا اگر ایک کو پیار کرنا تو دوسرے کو بھی پیار کرنا۔ یا نبی اللہ ہم نے تو آپ کی پوری زندگی میں دیکھا بیٹیاں تو آپ کے پاس اور بھی تھی مگر اٹھتے فقط فاطمہ کے لیے تھے۔ آئے آئے، اٹھتے کس کے لیے تھے بھائی؟ اٹھتے کس کے لیے تھے؟ ہاتھوں کو کس کے بوسہ دیتے تھے؟ بھائی مسلمانوں نے کیا لکھا؟ بولو نا۔ مسلمانوں نے لکھا نبی کے 3 بیٹیاں اور تھیں فاطمہ کے علاوہ، یہ لکھا نا؟ عدالت یاد رکھیے گا، مسلمانوں نے کیا لکھا؟ مسلمانوں نے کہا رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں فاطمہ کے علاوہ۔ آپ کو لکھنے والے کی کمزوری کا پتہ نہیں چلا؟ آپ کو لکھنے والے پہ ترس نہیں آیا؟ اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا نبی کے 3 بیٹیاں اور تھیں، یہ نہیں لکھا کہ فاطمہ کے 3 بہنیں اور تھیں۔ تم نے غور ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ لکھنے والا بھی جانتا تھا کہ نبی کی بیٹیاں بنانا آسان ہے، فاطمہ کی بہنیں بنانا آسان نہیں ہے۔ نبی نے کے لیے کیا فرمایا کہ نبی کے 3 بیٹیاں اور تھیں، فلا 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 فلا، تم نے لکھ دیا تو کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم آنکھوں پہ پٹی باندھ کے قبول کر لیں گے؟ ایسے تھوڑے قبول کیا جائے گا۔ ہم نبی کی زندگی دکھاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا جو ایک کے لیے کرو دوسری کے لیے کرو۔ تو یا نبی اللہ آپ اٹھتے تو ایک کے لیے تھے، اوروں کے کیوں نہیں اٹھے؟ نبی نے کہا جب اور تھی نہیں۔ یا نبی اللہ آپ چوما تو ایک کو کرتے تھے، اوروں کو کیوں نہیں چوما؟ کا جب تھی نہیں۔ یا نبی اللہ آپ دروازے پہ سلام کرنے تو فقط فاطمہ کے جاتے تھے، کہنے لگے جب اور تھی نہیں۔ میں نے کہا یا نبی اللہ داماد تو آپ کا فقط ایک نظر آتا ہے، کہنے لگے جب بیٹیاں اور تھی نہیں۔ صلوات پڑھیں اور محمد وآل محمد پاک۔ زندگی کا مزہ عدالت میں، بندگی کا مزہ عدالت میں، عبادت کا مزہ عدالت میں۔ اگر زندگی کے عیش اور آرام کو لینا چاہتے ہو عدالت سے کام لو۔ بھائیوں کے ساتھ عدالت، بہن کے ساتھ عدالت، بیوی کے ساتھ عدالت، ہے نا، شوہر کے ساتھ عدالت، عدالت سے کام لیجیے آپ کو زندگی کا مزہ آنے لگے گا، زندگی سے ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں کیا؟ ہمارے یہاں عدالت نہیں ہوتی، جب عدالت نہیں ہوتی وہیں سے بغاوت جنم لے لیتی ہے۔ بھائی میرا مخالف ہو گیا، کیوں ہوا؟ پہلے یہ چیک کر، تو نے حق مارا ہوگا تبھی تو بغاوت کی ہے، تو نے کچھ غلط کیا ہوگا تبھی تو بغاوت ہوئی ہے۔ غلط کیا رہا ہوں بتائیے؟ اب میں نے امام سے پوچھا مولا یہ بتائیے عدل کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، عدل کسے کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے پہلے یہ سمجھ لے کہ ظلم کسے کہتے ہیں، ظلم کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بتا دیجئے ظلم کسے کہتے ہیں؟ چھٹے امام نے فرمایا کسی حقدار سے اس کا حق چھین لینا یہ ظلم ہے، کسی حقدار سے اس کا حق چھین لینا یہ ظلم ہے۔ عدل سمجھ میں آ گیا؟
کسی حقدار کو اس کا حق دلا دینا نہیں پہنچے، کسی حقدار سے اس کا حق چھین لینا یہ ظلم ہے۔ اب عدل کیا ہے؟ کسی حقدار کو اس کا حق دلا دینا، وہ کیا ہے؟ عدل ہے۔ یہ چھٹے امام کو جملہ ہے، اور پہلے امام کو جملہ کیا ہے؟ العدل حیات، عدل زندگی ہے، والجور ممات، اور ظلم اور جور موت ہے۔ یعنی امام نے بتایا کہ عدالت زندگی ہے اور ظلم موت ہے۔ اور چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کسی حقدار کو حق دلانا یہ عدل ہے، اور کسی حقدار سے حق چھین لینا یہ ظلم ہے۔ اب مولا کائنات اور چھٹے امام کے جملے کو ملائیے اور پھر نتیجہ نکالیے۔ یعنی دونوں معصوم مل کے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے انسانوں کان کھول کر سن لو، اگر تم کسی حقدار کا حق مار کے زندہ بھی رہے تو مردہ ہو، نہیں پہنچے، اگر تم کسی حقدار کا حق مار کے زندہ بھی رہے تو مردہ ہو، اور سنو اگر تم کسی مظلوم کو حق دلاتے دلاتے مر بھی گئے تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہو۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پر۔ کسی حقدار کا حق دلاتے دلاتے تم مر بھی گئے تو کیا ہو؟ زندہ ہو۔ یہ ہے کیا ہے؟ عدل۔ عدل کا مطلب سمجھے؟ عدل کسے کہتے ہیں؟ بہت ساری تعریف ہے عدل کی۔ عدل کی ایک آسان تعریف یہ ہے کہ کسی شے کو اس کے مقام پر رکھ دینا، یہ عدل ہے۔ کسی شے کو اس کے مقام پر رکھ دینا عدل ہے، اور کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ رکھنا یہ کیا ہے؟ عدل ہے، اور کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں عدل اور ظلم میں فرق کیا ہے؟ بتاؤں عدل میں، یہ مائک میرے منہ کے سامنے لگا ہے یہ ہے عدل، یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے۔ اور یہی مائک میرے کان پہ لگا دیا جائے یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا کام ہے یہاں سے آواز لینا، یہاں سے سنا جاتا ہے، بولا نہیں جاتا۔ یعنی جس چیز کو یہاں ہونا چاہیے تھا اگر وہ یہاں رکھ دی گئی تو کیا ہے؟ ظلم ہے۔ عدل اور ظلم میں بس سمجھ گئے فرق؟ یعنی یہ یہاں ہے تو عدل ہے، اور یہی گھوم کے یہاں گیا تو ظلم ہے۔ نہیں پہنچا؟ کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے، اور اس کی جگہ رکھ دینا، میں جہاں تک لے جا رہا ہوں اگر آپ نے ساتھ دیا تو ایک ہی لمحے میں مجلس ہو جائے گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے وہاں رکھا جاتا ہے، انہیں وہاں رکھا جائے یہ عدل ہے، مگر انہی کو اٹھا کے یہاں رکھ دیا جائے کیا ہے؟ کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یہ کیا ہے؟ نا 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 ابھی نہیں، اب میں بتاؤں گا آپ کو، جائیے آپ۔ یہ اصول دین خالی ہمارے یہاں نہیں ہے، برادران کے یہاں بھی ہے نا، ہے نا، ہمارے بھائیوں کے یہاں بھی تو اصول دین ہے، مگر فرق ہے۔ ہمارے یہاں اصول دین ہے 5، ان کے اصول دین ہے 3۔ بھئی ہمارے اصول دین ہے کتنے؟ 5، ان کے اصول دین ہے نہیں پہنچا۔ ہم 5 کو مانتے ہیں، اصول دین کی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں اور مت چلے جائیے گا، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ خطیب یہاں سے نقطہ دیتا ہے، قرآن آپ خود بنا لیتے ہیں، مگر جہاں بھی جا رہے ہیں بالکل صحیح جا رہے ہیں۔ ہاں اب سنیے گا، وہ تعریف یاد رکھیے گا، وہ تعریف، بھائی پوری توجہ، وہ تعریف یاد رکھیے گا۔ کسی شے کو مثلا مائک یہاں ہے، یہ یہاں ہونا عدل ہے، اور اسے کو کان پہ لگا دیا جائے یہ ظلم ہے، کیونکہ اس کا حق یہاں کا ہے۔ ہمارے یہاں اصول دین کتنے؟ بولو بھائی 5۔ اول بولو زور سے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں قیامت۔ بھائیوں کے یہاں اصول دین 3 ہیں، پہلی توحید، دوسرے نبوت، تیسرے قیامت۔ انہوں نے 2 چیزوں کو ختم کر دیا، ایک عدل کو، ایک امامت کو۔ چلیے امامت کو آپ نے نہیں مانا، یہ تو آپ کی پرابلم ہے، چونکہ آپ امامت کو مانتے ہی نہیں ہیں تو نہ مانیے، مگر آپ نے عدالت کو کیوں ختم کیا؟ عدالت تو ختم کرنا ہی نہیں چاہیے تھی۔ آپ نے عدالت کو کیوں ختم کیا؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے
کہ اگر وہاں کی چیز یہاں رکھی جائے گی تو ظلم ہوگا. نہیں پہنچے آپ؟ سلامت رہیے. سمجھ گئے نا بھائی؟ بتائیے آپ. سمجھ گئے آپ؟ بالکل سمجھ گئے نا؟ سب کی سمجھ میں آ گیا. ہمارے اصول دین کتنے؟ 5. توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. چلیے آپ امامت کو ختم کر دیتے. آپ کی امامت سے بنتی نہیں ہے کیونکہ آپ امامت کی ٹکر پہ خلافت لے آئیں. ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر یہ خلافت یہیں تو لے آئے ہو. آخرت میں تو خلافت کی چلے گی نہیں کیونکہ اللہ نے تو قانون بنایا ہے کہ ہر امت کو امام کے ساتھ بلاؤں گا. ہر امت کو امام کے ساتھ بلاؤں گا. تو بھیا تم اپنا ہوش میں رہنا. ویسے بھی محشر میں گرمی ہوگی. اللہ نے امامت کے ساتھ بلایا ہے، تم خلافت کے ساتھ نہ جانا. اب آپ چھوڑیے، آپ نے امامت کو نہیں مانا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ اصول دین 4 رکھتے ہیں: توحید، عدل، نبوت اور قیامت. آپ نے عدالت کو کیوں ختم کیا؟ کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا کے نہیں پہنچے. ترجمہ کر دوں، کسی حقدار کو، اب بھی نہیں سمجھا، کسی حقدار کو اس کی جگہ سے ہٹا کے کسی اور کو بٹھا دینا یہ ظلم ہے. تمہیں معلوم تھا کہ ہم نے علی کو ہٹا کے کسی اور کو بٹھایا ہے. صلوات پڑھے اور محمد وآل محمد پر. کسی افضل کو ہٹا کے کمتر کو بٹھانا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی حوالدار کو ڈی ایم صاحب کہہ کے سلام کر دیا جائے. یہ ظلم ہے. حوالدار ہے، ڈی ایم صاحب ہے. اب آپ کسی حوالدار کو کہیے ڈی ایم صاحب، خوش ہو جائے گا، میں ڈی ایم بن گیا. تو اس کے کہنے سے بن جائے گا؟ بولو بھائی، بن جائے گا؟ کیوں نہیں بنے گا؟ کل کا جملہ یاد ہے؟ اونچی ہیل کی جوتا پہننے سے قد بڑا نہیں ہوتا. جس دن جوتے اتار دیے بات اوقات پہ آ جائے گی. ہاں کسی اب میں بتاؤں آپ کو، دیکھیں میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں آپ کو، بڑا مشہور شعر ہے، آپ سب کو یاد ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے. بولیے بھائی، یہ شعر صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ بولو صحیح ہے؟ غلط ہے. شعری غلط ہے. یہ شعری غلط ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ شعر غلط ہے. جانتے کیوں؟ اس کا جواب قمر جلالی نے دیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وہ کہتا ہے بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے، نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد. ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، ہوتی اور کربلا اس کربلا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ، جوہر صاحب کا شعر نا، محمد علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وہ کہتے ہیں بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے، نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد. ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، ہوتی اور کربلا اس کربلا کے بعد. تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. اب سب کہتے ہیں اسلام خطرے میں، اسلام خطرے میں، اسلام خطرے میں. غلط. اسلام خطرے میں تھا کربلا سے پہلے. سن 61 ہجری کے بعد سے لے کے قیامت تک مسلمان خطرے میں، اسلام خطرے میں نہیں ہے. اسلام کو حسین نے اس اوج پہ لے جا کے رکھ دیا کہ جہاں تک اب کسی کی دسترس نہیں ہے.
خدا کی قسم قتل حسین کے بعد کسی دشمن میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ امامت کے مقابلے پر میدان میں آ جاتا. ٹھیک ہے, اب کہتے ہیں قتل حسین اصل میں ہوتا اگر حسین بن دنیا میں تھا. حسین 14 میں بھی ایک ہے, حسین 12 میں بھی ایک ہے, حسین کائنات میں ایک ہے. حسین کے علاوہ کوئی حسین نہیں. نہ حسین سے پہلے کوئی حسین ہے, نہ حسین کے بعد کوئی حسین. حسین حسین, ہم سے لے کر آپ تک, آپ سے لے کر ہمارے آباء و اجداد تک, ہمارے آباء و اجداد سے لے کر علماء تک, علماء سے لے کے فقہاء تک سب خاتم حسین ہیں. حسین کوئی نہیں, سب نوکر حسین ہیں. ہم سب کون ہیں؟ امام حسین کے نوکر ہیں. ہم اس فرش ازا کے نوکر ہیں, ہم عزاداروں کے نوکر ہیں. خدا کی قسم امام حسین کا مرتبہ تو بہت بلند ہے. ہم حسین کے جون کی جوتیوں کے لائق نہیں, ہم حسین کے حبیب کی جوتیوں سے اڑنے والی خاک کے برابر نہیں. ہماری کیا حیثیت ہے, ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ تو فاطمہ کے لال کا کرم ہے کہ اس نے فرش ازا پہ بٹھا کے ہمیں عزتدار بنا دیا. خدا کی قسم کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کتنے بڑے آدمی ہیں؟ آپ کی کوئی حیثیت ہے؟ آپ کا مکان, آپ کی دکان, آپ کا کاروبار کچھ نہیں ہے. تمہارا مکان تمہیں تمہارے اندر بڑا بنا سکتا ہے, تمہارا کاروبار تمہیں تمہارے اندر بڑا بنا سکتا ہے, تمہارا مال تمہیں تمہارے اندر بڑا بنا سکتا ہے, مگر حسین کی عزاداری تمہیں محشر میں بڑا بنا سکتا ہے. تمہارا تعارف اگر پوری دنیا میں ہو سکتا ہے جدا کر کے تو بس یہ ہوگا, یہ بہت بڑے عزادار ہیں, یہ بہت بڑی مجلس کرتے ہیں, ان کے یہاں بہت بڑی شبیداری ہوتی ہے. کمال یہ ہے جو امیروں کی دنیا میں نہ پہچانا گیا, حسین نے اسے فرش ازا کی دنیا میں پہچانا. خود بتائیے پہچانا جاتا ہے کہ نہیں؟ بولیے آپ. اس عزاداری کی حفاظت کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں, اس عزاداری کی حفاظت کریں, اس عزاداری کو خراب ہونے نہ دیں. یاد رکھیے گا, اگر اس عزاداری میں کوئی پرابلم ہوتی ہے یا تبدیلی پیدا کی جاتی ہے تو اس کا جواب آپ مجھے نہیں دیں گے, انہیں نہیں دیں گے, بلکہ اس کا جواب اسے دینا ہوگا جس نے فرش ازا بچھایا. آپ دیکھیے عزاداری کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے. میں نے اکثر کہا ہے جملہ, آج پھر کہہ رہا ہوں, اور آپ کے اس عظیم منبر سے کہہ رہا ہوں, بالکل پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں, عزاداری بڑھائیے جتنا بڑھا سکیں, مگر عزاداری کی کیفیت کو نہ بدلیے, عزاداری کے ڈھانچے کو تبدیل نہ کیجیے, اس کی اصلیت اور حقیقت کو تبدیل نہ کیجیے. ہمارے یہاں زیارات اس لیے برآمد کی جاتی ہیں تاکہ آپ روئیں, اس لیے برآمد نہیں کی جاتی کہ ایسی برآمد کریں کہ اسے دیکھ کے سوچیں. کس طرف جا رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ کس قسم کی زیارتیں آ رہی ہیں دیکھیے آپ نے. ابھی میں نے آج ہی دیکھی, مجھے کسی نے بھیجا کہ ایک جوان گھوڑے پہ سوار ہے اور اس کے امامے سے ایک تلوار نکل رہی ہے. کہ کس طرف لے جا رہے ہو؟ یہ شیعت نہیں ہے, یہ عزاداری نہیں ہے. خدا کی قسم یہ عزاداری نہیں ہے. آپ دیکھیے, پتہ نہیں ابھی محرم میں آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ انہوں نے جو ہے وہ بیل سے جا کے نکال دی. دیکھیے آپ نے, کیوں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کچھ ایسے لوگ ہمارے درمیان آ گئے جو عزاداری کو خراب کرنا چاہتے ہیں, عزاداری کے چہرے کو بگاڑنا چاہتے ہیں. خدا کی قسم عزاداری کا نظام بالکل سیٹ ہے, تلاوت سے شروع ہوتا ہے, نوحے پہ ختم ہو جاتا ہے. وہی جو آپ کے آباء و اجداد کر رہے تھے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. مجلس کا نصاب طے ہے کہ یہاں سے شروع ہوگی یہاں ختم ہوگی, اسے تبدیل نہ کیا جائے. میری آپ سے گزارش ہے, اگر آپ دیکھیے, یاد رکھیے گا, آپ عراق کی دنیا کو چھوڑ دیں. مولانا ہم عراق میں گئے تھے, عراق میں جو یہ منظر کشی ہوئی تھی, نہ عراقیوں میں اور ہم میں ایک بنیادی فرق یہ ہے, ہم کربلا سن کے روتے ہیں, وہ کربلا دیکھ کے روتے ہیں. ہم کربلا جانے کے لیے مرتے ہیں, وہ زندگی بھر کربلا میں رہتے ہیں. سچ بتائیے بھائی, وہ تو کربلا ہی میں ہیں, ان کے لیے کربلا عام ہے, وہ بس میں بیٹھ کے جا سکتے ہیں, وہ نیت کریں گے 2 گھنٹے کے بعد کربلا پہنچیں گے. ہمارے لیے کربلا ایک خواب ہے, ہمارے لیے کربلا ایک تمنا ہے. سمجھ گئے؟ ان کی عزاداری کا طریقہ الگ ہے, ہماری عزاداری کا طریقہ الگ ہے. ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں وہاں صرف نام حسین لیا جاتا ہے اور لوگ رونے لگتے ہیں. لہٰذا ہماری عزاداری کے اس کیفیت کو نہ بدلیں. یہ جو جس طریقے کی زیارات برآمد کی جا رہی ہے, خدا کے واسطے سے روکیں بھائی. یہ میری ذمہ داری نہیں, سب کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں وہ سادہ تابوت نکلتا ہے, اسی پہ لوگ رو دیتے ہیں. سادہ علم نکلتا ہے, اسی پہ رو دیتے ہیں. آپ گھوڑے پہ ایک جوان کو بٹھا کے لا رہے ہیں, اچھی وہ غریب ہے, یہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس زیارت کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں. نہ ہم نے اپنے بچپن میں ایسا دیکھا ہے, نہ اپنی جوانی میں دیکھا ہے.
نہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے کہ پتہ نہیں کس طرف آپ لے کے جائیں. کیوں؟ کیونکہ عزاداری میں بھی عدالت ختم ہو گئی. جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کرے جا رہا ہے, جس کا دو دل چاہ رہا ہے. عزاداری آپ کو اپنی خواہش کے اعتبار سے نہیں کرنا ہے. عزاداری آپ کو اپنی خواہش کے اعتبار سے نہیں کرنا ہے, سیدہ کی رضا کے اعتبار سے. بی بی راضی ہو جائے, بس بی بی راضی ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ نے اتنا اچھا امام بارگاہ بنایا, اتنا اچھا ممبر بنایا, عزاداری ہو رہی ہے. خدا قسم اگر یہ نہ ہوتا, آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے عزاداری کرتے, دل سے کرتے, فاطمہ وہ بھی قبول کرتی. تو یہ عزاداری کی کیفیت کو بدلنا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر وہ جگہ جہاں عدالت ختم ہو جاتی ہے وہی فساد پیدا ہو جاتا ہے, وہی فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, عدالت پہ بات ہو رہی ہے. ہر چیز کے لیے عدالت ضروری ہے. اسلام میں عدالت کی اتنی اہمیت اور اتنی قیمت اور اتنی ارزش ہے کہ اسلام میں یہ قانون ہے کہ رہبر وہ بنے گا جو عادل ہوگا, قائد وہ بنے گا جو عادل ہوگا, پیشوا وہ بنے گا جو عادل ہوگا, گواہ وہ بنے گا جو عادل ہوگا, امام جماعت وہ بنے گا جو عادل ہوگا. آپ کہنے مولانا گواہ سے مراد پورے شہر نے چاند دیکھ لیا اور سب قبلہ کے پاس آ گئے, کل عید ہونا چاہیے, کل عید. وہ کہیں گے مجھے پورے شہر کی ضرورت نہیں, دو لے کے آؤ جو عادل ہو. کمال ہے, چاند عادل نے دیکھا, عید آپ نے بنا لی. دو لوگوں میں جدائی ہونا ہے, طلاق کا معاملہ آ گیا, 25 آدمی ادھر کے 25 ادھر کے. جو طلاق پڑھنے والا اس نے کہا کہ نہیں, ہمیں دو عادل کی ضرورت ہے. اب کمال ہے, چاند کی گواہی کون دے گا؟ جو عادل ہوگا. طلاق میں گواہ کون بنے گا؟ جو عادل ہوگا. کہتے ہیں جی لوگ, بہت سارے لوگ, اجی اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. وہ 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی ہے جانتے ہیں؟ 4 شادیوں کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ آپ کا دل 4 شادیاں کر لی, نہیں. اسلام نے اس میں بھی شرط رکھی, اگر تم ان میں عدالت کر سکو, عدالت کر سکو کرو. نہیں, ایک ہمارے مولانا تھے, انہوں نے شادی کر لی, جوش میں شادی تو کر لی, 6 مہینے کے بعد طلاق دے دی. بھائی جب بس کے نہیں تھی تو کی کیوں؟ کیونکہ عدل مہم ہے. کیا ہے؟ عدل مہم ہے. اسلام نے عدالت کو بڑی عزت دی. اسلام نے کہا امام جماعت وہ بنے گا جو عادل ہوگا. پورے گاؤں نے ایک آدمی کو چن لیا, لمبا چوڑا خوبصورت ہٹا کٹا جوان, اور لے آئے, کہنے لگے جی آج سے نماز پڑھائے گا. مصلی سے آواز آئی, یہ بتا عادل ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ یہ بتاؤ عادل ہے کہ نہیں؟ کہ جی عالم ہے. کہ عالم کی بات نہیں, عادل ہے کہ نہیں؟ قابل ہے. کہ قابل کی بات نہیں, عادل ہے. ہوشیار ہے. کہ ہوشیار نہیں, عادل ہے کہ نہیں؟ بھائی ہماری مسجد ہے, ہمارا امام بڑا ہے, ہمارا مصلی ہے, ہم جسے چاہیں پڑھوائیں گے. پھر مصلی سے آواز آئی, کیسے پڑھوائے گا؟ اس لیے کہ جب یہ مصلی پہ کھڑا ہوگا تو کیا اس کا منہ تیری سسرال کی طرف ہے, ننیال کی طرف ہے, کس کی طرف ہے؟ جی کعبے کی طرف ہے. کعبہ کس کا ہے؟ کہ کعبہ تو اللہ کا ہے. تو کہنے لگے جب کعبہ اللہ کا ہے اور اللہ کے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو یہاں چلے گی بھی اللہ کی, تیری نہیں چلے گی. تو پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, مگر 2 رکعت تو پڑھانے تھے. شریعت نے کہا نہیں, 2 رکعت کے لیے بھی شرط ہے کہ عدالت ہو. تم نے غور ہی نہیں کیا, میں نے تو پوری دنیا کو سمیٹ دیا. مسلمانوں ہوش میں آؤ, جس اسلام میں 2 رکعت کے امام کے لیے عدالت کی ضرورت ہے, اس میں کائنات کے امام کے لیے عدالت کی ضرورت کیوں نہیں ہوگی؟ یہ سب عزت کیا ہے؟ سنتے رہیے گا. یہ عدالت کیا ہے؟ فرمایا عدالت اگر کسی کے اندر پائی گئی تو وہ عدالت جس میں ہوگی وہ سماج سے بلند ہوگا, سماج سے بلند ہوگا. جو شخص عادل ہے وہ رہبر ہے, جو شخص عادل ہے وہ لیڈر ہے, جو شخص عادل ہے وہ امام جماعت ہے, جو عادل ہے وہ گواہ ہے, جو عادل ہے وہ سماج سے بلند ہے. بھائی یہ عادل میں اتنا دم کیوں ہے؟ کہنے کہ آپ کو نہیں پتا, یہ عادل اللہ کی صفت ہے. اللہ عادل ہے, اللہ کی ایک صفت بندے کے اندر آ گئی تو وہ دنیا سے بلند ہو گیا. پھر اس کی گواہی پہ عید منائی جائے گی, پھر اس کی گواہی پہ فیصلے ہوں گے. کمال یہ ہے, اور ساری دنیا اسے مانتی ہے کہ اللہ عادل ہے, اس کی صفت ہے عدل. وہ اگر کسی بندے میں آ جائے تو وہ سماج سے بلند ہو جاتا ہے. کمال ہے مسلمانوں, جس کے اندر اللہ کی ایک صفت آ جائے وہ تو سماج سے بلند ہو جائے. تو جس کی آنکھ عین اللہ ہو, جس کے کان نور اللہ ہو, جس کی زبان لسان اللہ ہو, جس کا چہرہ وجہ اللہ ہو, اور جو خود علی ولی اللہ ہو.
مولا فرماتے ہیں عدل، اللہ اکبر. عدل جان تو کیا ہے؟ عدل کی مثال جو مولا کائنات نے دی وہ عجیب و غریب دی. فرماتے ہیں عدل وہ شے ہے، وہ درخت ہے کہ جب اس کا بیج رکھا جاتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے، مگر جب ثمر دیتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے. نہیں پہنچے؟ بنیاد میں کڑواہٹ ہے اور ثمر میں کیا مطلب؟ جب آپ عدالت قائم کرتے ہیں نا تو سارا سماج آپ کا مخالف ہو جاتا ہے، مگر جب اس کا ثمر آتا ہے تو بڑا میٹھا ہوتا ہے. نہیں پہنچے آپ؟ عدالت کی جب بنیاد رکھی جاتی ہے تو کڑوی ہوتی ہے، جب ثمر آتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جناب عقیل آ گئے جناب امیر کے پاس، بھیا مجھے بیت المال سے کچھ دے دو. علی نے فوراً چراغ خاموش کر دیا. بھائی چراغ کیوں بجھا دیا؟ کہ یہ بیت المال کا جل رہا تھا، جب تک میں بیت المال کا کام کرتا ہوں تو یہ بیت المال والا چراغ جلتا ہے. اب میری اور تمہاری پرسنل بات ہو رہی ہے، لہٰذا یہ بجھا دو، یہ جلا دو. وہیں سے عقیل سمجھ گئے کہ جو بے وجہ چراغ جلنے نہ دے وہ بے وجہ مال تھوڑی دے دے گا، مگر دل میں تو درد ہوا، بھائی ہے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ اب دربار معاویہ میں چلے گئے، شام کے دربار میں. اس نے کہا عقیل اپنے بھائی کے بارے میں کچھ بتاؤ. میں اتنا مال دوں گا، اتنا مال دوں گا، اتنا مال دوں گا، اتنا مال دوں گا. اس نے کہا تو جتنا مال دے میرا بھائی نہیں دے سکتا. کہا کیوں؟ کہ تو بیت المال کو حرام کی دولت سمجھ کے استعمال کرتا ہے، علی اس بیت المال کو مخلوق خدا کی امانت سمجھ کے خرچ کرتا ہے. بنیاد کڑواہٹ پہ تھی، نتیجہ کیا ہوا؟ میٹھا ہوا. جب رکھی گئی تو بھائی کو برا لگا، مگر جب نتیجہ دیا تو کتنا میٹھا ہے. مولا فرماتے ہیں عدالت جانتے ہیں، کہتے ہیں مومن کا دل کیا ہے؟ ایک تجوری ہے. اس تجوری میں اگر عدل رکھو گے تو عدل پاؤ گے، ظلم رکھو گے تو ظلم پاؤ گے. یہ دل کیا ہے؟ یہ تجوری ہے. اس میں اگر آج عدل رکھا تو عدل پاؤ گے، ظلم رکھا تو ظلم پاؤ گے. یہ نہیں کہا بینک ہے، اس لیے کہ بینک میں اگر 10,000 رکھیں گے تو 5 مہینے کے بعد وہ 10,200 ملے گا، بڑھ رہا ہے نا. اور اگر ہوا تو گھٹ بھی سکتا ہے. آپ نے کارڈ لے لیا وہ کٹ رہا ہے ہر مہینے 500، مگر تجوری میں جتنا رکھو گے اتنا پاؤ گے. علی نے کہا یہ دل جو ہے یہ تجوری ہے. کیا مطلب؟ اگر آج آپ نے اپنے بچوں کے سامنے عدالت سے کام لیا تو جب وہ جوان ہوں گے آپ کے ساتھ عدالت سے کام لیں گے. اور اگر آج آپ نے سماج میں ظلم سے کام لیا تو جب سماج کو موقع ملے گا وہ بھی آپ کے ساتھ ظلم کرے گا. کیوں؟ کیونکہ دل کیا ہے؟ تجوری ہے. اس میں ہر چیز محفوظ رہتی ہے، نہ کوئی چیز بڑھتی ہے نہ چیز گھٹتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ ہو گیا، اب ہو نہیں گیا، وہ رکھا ہوا ہے، وہ ہمیشہ رکھا رہے گا، وہ ہمیشہ محفوظ رہے گا. جب موقع ملے گا جیسا رکھا گیا ہے ویسا ہی نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ بتائیے. جیسا رکھا گیا ہے ویسا ہی، اس میں تبدیلی نہیں آنے والی ہے، اس میں بدلاؤ آنے والا نہیں ہے. لہذا جو عمل کریں وہ یہ سوچ کے کریں کہ وہ مٹنے والا نہیں ہے، وہ یہاں دل پہ لکھا جا رہا ہے اور وہاں نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. العدل حیات، عدالت زندگی، والجور ممات، ظلم اور جور کیا ہے؟ موت ہے، موت. مولا نے ظلم کو موت سے، اس کے بعد فرمایا کہ حکومت کفر کی بنیاد پر قائم رکھ سکتی ہے، ظلم کی بنیاد پر نہیں رہ سکتی. مولا کائنات کفر کی بنیاد پر حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظلم کی بنیاد پر نہیں رہ سکتی. شاید بادشاہ کافر ہو حکومت قائم رہ سکتی ہے، مگر اگر بادشاہ ظالم ہو گیا اور لوگوں کا حق مارنے لگا تو پھر وہ حکومت زیادہ دن دوام نہیں پائے گی. نہیں پہنچے جہاں تک میں لے جانا چاہتا تھا. اب سمجھے کہ عالم اسلام نے اصول دین سے عدل کو ختم کیوں کیا؟ کیونکہ جس کے خلافت کی بنیاد ہی ظلم پر ہو، اس کا کیا ہے؟ کہاں سے شروع؟ سب سے پہلے کس کا حق مارا گیا؟ کس کا مارا گیا؟ بولیے کس کا مارا گیا؟ جناب سیدہ کا مارا گیا. مارا گیا کہ نہیں؟ پہلا کام جو حکومت بنتے ہی کیا گیا وہ یہ کیا گیا، جناب سیدہ کا حق مارا گیا. اب جس کی بنیاد ہی ظلم پر ہو اس سے عدالت کی بنیاد امید کیا رکھ سکتے ہیں آپ؟ یہی وجہ ہے
کہ انہوں نے جتنے بھی فیصلے کیے ایک بھی فیصلہ قاعدے کا نہیں ہوا، کیونکہ ظالم تھے، ظلم پر بنیاد رکھی گئی تھی، لہذا عدالت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اب سمجھے، لوگ کہتے ہیں جی جب علی علیہ السلام سے حکومت چھین لی گئی تھی اور خلافت چھین لی گئی تھی اور فلاں صاحب قابض ہو گئے، تو جب وہ مصیبت میں ہوتے تھے علی کیوں جاتے تھے؟ علی ان کی مدد کے لیے نہیں جاتے تھے، علی اسلام کی مدد کے لیے جاتے تھے، کیونکہ اگر انہیں جواب نہ دیا جاتا تو خلافت بدنام نہ ہوتی، اسلام بدنام ہو جاتا، خلافت بدنام نہ ہوتی، اسلام بدنام ہو جاتا۔ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے عدل پہ، اور اس عدالت کو اگر دیکھنا ہے تو خدا کی قسم کربلا میں آ کے دیکھو، کربلا میں حسین نے عدالت کا کیا ثبوت دیا۔ اللہ اکبر، انصار، اولاد، اصحاب سب قربان ہوئے نا، انصار بھی قربان ہوئے، اولاد بھی قربان ہوئی، اصحاب بھی قربان ہوئے، مگر حسین نے کیا کیا؟ جب حر نے آ کے کہا مولا سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے، کہیں گے نہیں ہو، یہ اچھا نہیں ہے کہ ابھی تو تم مہمان بنے ہو اور ابھی ہم تم میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں۔ کہہ رہے نہیں مولا مجھے نہیں دیتے، میرے بیٹے کو اجازت دیں۔ کہہ رہے نہیں یہ بھی ممکن نہیں۔ اللہ اکبر، پہلے ہمارا اکبر جائے گا، بعد میں ہو تمہارا بیٹا جائے گا۔ یہ عدالت تھی، حسین کی عدالت۔ بس عزیزوں، ایام عزا تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، چند راتیں بچی ہیں حسین کو رونے کے لیے، اگلے برس وہی روئے گا جو زندہ رہے گا۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ برس یہاں تھے اب نہیں ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو آج ہیں آئندہ برس نہیں ہوں گے۔ میں تم سے بس ابتدائے مسائل میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے سچ بتایا، چاند رات سے رو رہے ہو نا؟ آج ربیع الاول کی 4 تاریخ ہے، تقریباً روتے روتے 2 مہینہ 4 دن ہو گئے، مگر تم سچ بتاؤ کیا تم میں سے ایک ہے جو یہ کہہ دے مولانا میں نے رونے کا حق ادا کر دیا؟ نہیں نا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تم جب رو گے پانی کے آنسو رو گے، سجاد جب رویا خون کے آنسو، اور یہ کہہ کے رویا بابا آپ کو رونے کا حق ادا نہیں، رونے میں کوتاہی۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں کو غم نہ دے سوائے غم سے کرے۔ آج کی رات شب جمعہ ہے، جانتے ہو شب جمعہ کی فضیلتوں میں کیا ہے؟ بڑی فضیلت ہے، قبر امام حسین پر زیارت کا بڑا ثواب ہے، مگر شب جمعہ میں ایک چیز منع کی گئی ہے، وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہ منع کیا گیا ہے کہ کوئی قبر حسین پہ اکبر کے مسائل نہ پڑھے۔ خطیب قبر امام حسین پہ زیارت کے لیے گیا، شب جمعہ تھی، اور جناب اکبر کے مسائل پڑھے اور آ گیا۔ جب آ کے سو گیا تو خواب میں ایک صحیفہ تشریف لائے، کہنے لگے ذاکر تو پڑھایا مسائل؟ اس نے کہا ہاں بھی پڑھایا۔ کہتے ہیں آج کے بعد میرے بیٹے کی قبر پہ میرے پوتے کے مسائل نہ پڑھنا۔ کہا کیوں بیوی کیا کوئی خطا ہو گئی؟ کہا خطا نہیں ہوئی، تو مسائل پڑھایا، میرا حسین پہ ہوش پڑا ہے۔ اپنی آوازوں کو بڑا پیار تھا حسین، حسین کو بڑا پیار تھا اکبر سے، اور حسین کو بڑا پیار تھا سکینہ سے۔ جانتے ہیں جناب سکینہ کے لیے اختلاف ہے، اختلاف ہے۔ ہم ہندوستان پاکستان کے لوگ کہتے ہیں جناب سکینہ، مگر شام والے سکینہ نہیں کہتے عرب، وہ کہتے ہیں رقیہ۔ جب آپ شام میں جائیں گے تو جناب سکینہ کے روزے کو سکینہ کا مرقد نہیں کہتے، کہتے ہیں حرم رقیہ۔ مگر جانتے ہو علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ نام میں فرق ہے، نام میں اختلاف ہے، مگر عمر میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ سب نے لکھا کہ بچی کی عمر 3.5 برس تھی۔ جزاک اللہ۔ تاریخ کربلا نے ہر چیز بتا دی، تاریخ کربلا نے ہر چیز بتا دی۔
یہ بتا دیا زینب کتنے موڑوں سے گزری، کتنے بازاروں سے گزری، کتنے شرابیوں کے ہجوم سے گزری، سب بتایا نا. مگر تاریخ کربلا آج تک دو چیزیں نہیں بتا پائی. ایک تو یہ کہ سجاد کی پشت پہ تازیانے گرنے لگے، دوسرے یہ کہ سکینہ پیاسی کب تک رہی. نہیں بتا پائی، نہیں بتا پائی. میری ماں بہنوں، میں سکینہ کے مسائل پڑھنے جا رہا ہوں. اگر تمہاری گود میں کوئی 3.5 برس کی بچی ہو نا تو اسے گود سے اتار کے بٹھا دینا، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب سکینہ مجلس میں آئے تو اس لیے خیال ہو اماں ان کی بچیاں گود میں بیٹھی ہے اور حسین کی بچی تماچے. مولا تمہیں کوئی غم نہیں سوائے کوئی تاریخ نہیں بتاتی سکینہ پیاسی کب تک رہی. بس ایک روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سکینہ پیاسی کب تک رہی. جانتے ہو؟ پڑھ دوں وہ روایت کیا؟ وہ روایت یہ ہے کہ ایک دن شام کے زندان میں سکینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اٹھ کے قید خانے کے اس کونے میں آئی جس کونے میں سید سجاد مٹی کے ایک ڈھیلے پر سر رکھے ہوئے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کل 7:30 بجے مجلس ہوگی، وقت پہ تشریف لائیے گا کیونکہ مجھے جانا ہے. مجھے درمیان میں اعلان کرنا تھا، یاد نہیں رہا، ابھی اعلان کر دیتا ہوں. 7:30 بجے کیونکہ میری 9 بجے ٹرین ہے، مجھے جانا ہے. سکینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور قید خانے کے اس کونے میں آئی جہاں سید سجاد مٹی کے ایک ڈھیلے پر سر رکھے تھے. بہن آئی بیٹھی، سجاد کی آنکھیں بند تھیں. سکینہ نے ننھی ننھی انگلیاں بھائی کی زلفوں میں ڈال دی. جیسے ہی بھائی کی زلفوں میں انگلیاں ڈلی فوراً سجاد نے آنکھیں کھول کے دیکھا سکینہ بیٹھی ہے. اٹھ کے بیٹھ گئے. کہتے ہیں بہن تم کیوں آ گئی؟ ہمیں بلا لیا ہوتا، ہمیں آواز دیتی سکینہ، ہم آ جاتے. سکینہ نے کہا بھیا میں بہن بن کے نہیں آئی، اگر بہن بن کے آتی تو بلا لیتی. آج بہن بن کے نہیں آئی، آج سوالی بن کے آئی ہوں. بھیا میں کچھ مانگنے آئی ہوں، مانگنے. سکینہ پھر سید سجاد کو خیال آیا کہ آدھی رات ہو گئی ہے. کہتے ہیں سکینہ آدھی رات ہے، کیا تم سوئی نہیں تھی؟ سوئی نہیں تھی؟ سکینہ نے کہا نہیں بھائی میں سوئی نہیں. سکینہ کیوں نہیں سوئی؟ میں جملہ سن لیجیے گا، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں اور اپنی آوازوں کو آزاد کر دیجیے گا، اس لیے کہ جب تم چیخ مار کے روتے ہو تو سیدہ کو بڑا سکون ملتا ہے، اس لیے کہ بڑی دور سے پرسہ لینے آئی ہے. سنو گے؟ سکینہ نے کہا بھیا ایک بات بتاؤں. کہا بتاؤ. کہا بھیا بتا دوں. کہا بتاؤ. کہا بھیا بتاؤ. کہا بتاؤ سکینہ. کہا بھیا سنیے میں شام غریبہ کے بعد کبھی سوئی نہیں. سکینہ کیوں نہیں سوئی؟ کہ بھیا کیا کروں، جیسے ہی آنکھ بند کرتی تھی ایسا لگتا تھا شمر تماچے مارنے آ رہا. بھیا میں تڑپ کے اٹھ جاتی. اچھا سکینہ اچھا نہیں سوئی؟ کہ بھیا نہیں سوئی. مگر بھیا آج سوئی تھی. آج سکینہ آج سوئی تو ٹوٹ گئی. کہ بھیا کیا کروں، جیسے ہی آنکھ لگی خواب میں بابا آ گئے. بابا کا نام سنا سجاد سنبھل کے بیٹھ گئے. سکینہ بابا آئے تھے کیا کہہ رہے تھے؟ کہ بھیا کچھ نہیں کہا. بابا دور کھڑے رہے اور وہیں سے بائیں پھیلا کے کہا آجا سکینہ آجا تیرا بابا آ گیا. سکینہ آجا تیرا بابا آ گیا. سکینہ جب بھائی کو چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ بھیا کیا کروں، بابا کا سینہ بہت یاد آتا ہے. بھیا کیا کروں، بابا کی خوشبو بہت یاد آتی ہے. بھیا میں درد کی وجہ سے سو نہیں پاتی. بھیا مجھے زمین پہ نیند نہیں آتی. اے بھیا امیروں کی بیٹیاں مخملی بستروں پہ، حسین کی شہزادی زمین پہ.
ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں. سن لو بس جملہ. اے بھیا ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں. سید سجاد نے کہا سکینہ مانگو, کیا مانگنا چاہتی ہوں؟ کہتی ہے بھیا مانگ لوں. کہا مانگو. مگر سجاد نے کہا سکینہ یہ سوچ کے مانگنا کہ تیرا بھائی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے بیٹھا ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق ہے, کمر میں لنگر ہے. جوانوں دعا کرنا فرش اعلیٰ پہ بیٹھ کے یہاں دعا کرنا پروردگار جو چیز سکینہ نے سجاد سے مانگی کوئی بہن اپنے بھائی سے نہ مانگے, دنیا میں کوئی بہن اپنے بھائی سے نہ مانگے جو سکینہ نے سجاد سے مانگی. بھیا مانگ لو, کیا مانگو؟ بھیا مانگ لو, کیا مانگ لو؟ کہ بھیا کچھ نہیں چاہتی, بس میری خواہش یہ ہے جب میں مر جاؤں مجھے نرم مٹی میں دفن کرنا. جزاک اللہ. بھیا جب میں مر جاؤں مجھے نرم مٹی میں دفن کرنا. سکینہ کیوں میری بہن؟ سنو گے سکینہ کا جواب. کہتی ہے بھیا اس لیے کیونکہ پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی ہے. بھیا جو کہا نا پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی. سید سجاد نے کہا سکینہ سنو, میں جانتا ہوں تم امام کی پوتی ہو, امام کی بیٹی ہو, امام کی بہن ہو اور امام کی پھوپھی ہو, مگر سکینہ یہ لفظ بڑا ہے, تیری عمر کم ہے. میری بہن تجھے معلوم ہے کہ پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بھائی سکینہ کی عمر کتنی ہے؟ 3.5 برس کی ہے نا. ہم کہیں تو دیتے ہیں شمر نے تماچا مارا, ہمیں احساس نہیں ہوتا. اگر تمہیں کبھی احساس کرنا ہو اپنے گھر جانا اور کسی 3.5 برس کے بچے کو بلانا, اس کے منہ پہ ہاتھ رکھنا. جب منہ پہ ہاتھ رکھو گے تو احساس ہوگا اس کا رخسار چھوٹا ہے, ہاتھ بڑا. سکینہ تمہیں معلوم ہے جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بھائی آپ بتائیے, آپ امام وقت ہیں. آؤ سکینہ ادھر آؤ, ہم بتائیں گے. سکینہ آؤ قریب. سکینہ کو قریب بلایا, سجاد نے اپنے زانو پہ بٹھایا. سننا بس محسوس کرنا. اب جو سجاد نے کیفیت بتائی ہے, کہتے ہیں سکینہ سنو, جب پیاس لگتی ہے تو منہ خشک ہوتا ہے, جب پیاس اور بڑھتی ہے تو گلا خشک ہوتا ہے, جب پیاس اور بڑھتی ہے تو زبان خشک ہوتی ہے, جب پیاس اور بڑھتی ہے زبان پہ دھڑاریں پڑ جاتی ہیں, جب پیاس اور بڑھتی ہے بدن کی طاقت جانے لگتی ہے, جب پیاس اور بڑھتی ہے انسان دیواروں کا سہارا لے کے چلتا ہے, جب پیاس اور بڑھتی ہے انسان گھٹنوں کے بل چلتا ہے. سکینہ جب پیاس اور بڑھتی ہے آنکھوں کے سامنے دھندلا پن آنے لگتا ہے. سکینہ جب پیاس اور بڑھتی ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے. اور سکینہ سن میری بہن, جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے نا ہڈیاں خشک ہو جاتی ہیں. جب ہڈیاں خشک ہوتی ہیں تو ہڈیاں گوشت چھوڑ دیتی ہیں, گوشت الگ لٹک جاتا ہے, ہڈی الگ ہو جاتی ہے. یہ سننا تھا. سکینہ سجاد کی گود سے اٹھتی